انسان کی زندگی میں آزمائشیں تو بہت سی آتی ہیں، لیکن دوستو میرے خیال میں ان آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش غربت ہے، کیونکہ رانی کا باپ ایک انتہائی غریب انسان ہوتا ہے اور اس نے کسی شخص سے قرض لے رکھا تھا اور وہ اسے قرض ادا کرنے کی بار بار دھمکیاں دیتا تھا۔ ادھر رانی کے باپ کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس قرض سے کیسے نجات پائے۔ اپنے حالات سے تنگ آ کر ایک دن وہ ایک فراڈیے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ رانی کا باپ اس فراڈیے کو اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اپنا ایک گردہ بیچو، پیسے لو، قرض چکاؤ اور اپنی پریشانی سے جان چھڑاؤ۔ لیکن دوستو وہ دھوکے باز آدمی رانی کے باپ کا گردہ تو نکال لیتا ہے مگر اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ اسے بے یارو مددگار سڑک پر پھینک کر بھاگ جاتے ہیں، جہاں وہ درد، بے بسی اور لاچاری میں پڑا رہتا ہے۔ رانی کے باپ کے بارے میں جیسے ہی رانی کے استاد کو علم ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر رانی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارا باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اپنے استاد کی یہ بات سن کر رانی کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ جلدی سے اس سے پوچھتی ہے کہ میرے باپ کو کیا ہوا، انہیں کیوں ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا ہے؟ تو رانی کا استاد اسے کہے گا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، جلدی سے ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں پر ہی سب کچھ پتا چلے گا۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد انہیں پتا چلے گا کہ رانی کے باپ نے اپنا گردہ بیچا ہے، لیکن گردہ بیچنے کی قیمت بھی انہیں نہیں ملی، بلکہ اس کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد رانی اپنے باپ سے کہے گی ابا آپ ہمیں تو اللہ پر یقین رکھنے کا بہت سبق دیتے تھے، کیا آپ کو اللہ پر یقین نہیں رہا جو آپ نے اس کا دیا ہوا گردہ بیچ ڈالا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہوتا تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ رانی کا باپ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر لاجواب ہو جاتا ہے۔ رانی کو جواب دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ دوستو دوسری جانب زاویار کے باپ کو یہ اچھی طرح علم ہو چکا ہے کہ زاویار رانی کے پاس رہنا پسند کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ خوش اور اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد آخر کار زاویار کا باپ رانی کی والدہ کو کال کر کے کہے گا کہ ہمیں رانی چاہیے۔ زاویار کے باپ کی یہ بات سن کر رانی کی والدہ حیران رہ جائے گی اور وہ یہ سوچے گی کہ کہیں زاویار کا والد رانی کو ان پیسوں کے عوض تو نہیں لینا چاہتا جو اس نے ان کا قرض اتارنے کے لیے دیے تھے۔ دوستو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔